حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور آپ میں روح پھونکی گئی، اس وقت سے لے کر اب قیامت تک ایک سلسلہ جاری ہو گیا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جس کو پسند کیا اس کو پسند کرنے کا حکم بھی دیا۔ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس سے دشمنی نہ کریں، اس سے بغض نہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی اور حکم ہوا عام کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان کی تعظیم کے لیے یہ عمل بجا لایا جائے، تو اس وقت عزازیل نامی ایک مخلوق کہ جو اپنے آپ کو کامل توحید پرست بلکہ توحید کا علم بردار، کثرت سجود، تسبیح و تحلیل و ذکر و فکر میں مشغول، اس مخلوق نے جب یہ حکم پایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا، لہٰذا اس کا ادب اور اس کی تعظیم بجا لائی جائے۔ بے علم قسم کے لوگ پھنستے چلے جائیں گے اور اپنے ایمان کو ہلاکت کے دہانے پر لے آئیں گے، لیکن یہ طبقہ جو پسندیدہ جماعت سے محبت کرنے والا ہے وہ یقیناً اس درد کو محسوس کرے گا۔ وہ اللہ کے محبوبوں کی تعظیم میں کمی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ بھی عرض کریں گے، تاریخ کے اندر ایسے تمام افراد کا حشر اٹھا کے پڑھ لیجئے جو کسی محبوب کے مقابلے میں آئے، وہ کتنی بڑی جماعت کو لے کر آئے ہوں، کتنی طاقتوں کو لے کر آئے ہوں، خدا نے ان کے گلے میں بے عزتی، تحقیر، پھٹکار کا وہ توق ڈال دیا کہ اپنی تمام طاقتوں قوتوں کو مجتمع کرنے کے باوجود وہ اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکے۔ اور جس محبوب کے مقابلے میں آئے تھے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، آج بھی اس کا دربار وہ فیض کا انبار لٹا رہا ہے۔ یہ تقسیم خداوندی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، سمجھ بھی دی ہے، قوت فیصلہ بھی دی ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں، قضائے خطابیہ، ان کے منتخب جملوں یا ان کی زبانوں سے نکلنے والی مغلظات یا بڑوں کے مقابلے میں سخت ترین جملوں کو سن کر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے واقعی عزت کے قابل نہیں تھے، کیونکہ یہ انسانی دماغ کی پروگرامنگ اس طرح ہے۔ اس کے لیے اگر اس کے سامنے ادب کی بات کہی جائے تو یہ ادب کرتا ہے، لیکن اگر کسی بڑے کی اس کے سامنے برائی کی جائے تو پھر یہ تحقیق کی طرف نہیں جاتا۔ عموماً سامنے والے کی کہی ہوئی بات کے اوپر اعتماد کر کے بڑے کے لیے اگر تربیت کی کمی ہو، علم کی کمی ہو تو بدتمیزی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے بڑوں سے اسی طرح تو گمراہ ہوتا ہے، چند جملے سنے بس دماغ خراب ہو گیا، ان کے سامنے حقائق نہیں ہے، ان کے سامنے اصل شے نہیں ہے، ان کا کوئی تجزیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مخالفت پر اترا ہے اور مخالفت میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ طبقہ تو رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قلت اور کثرت کے اندر ہر عہد کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ہم بارہا اس کو سنتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا بنیادی وصف کیا ہے؟ وہ بے خوف ہوتے ہیں، انہیں جان کا، مال کا، دنیا کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ سب کچھ انہیں ملتا کب ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی خدا کا دوست وہ بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کوئی خدا کا پسندیدہ بندہ وہ تقوی سے ہٹ کے کسی الگ ڈگر اور روش کو اختیار نہیں کرے گا۔ ہمارے عہد کی یہ بھی خرابی ہے کہ جو بعض اوقات برائیوں کے اندر جتنا دلیر ہوتا ہے، اپنے ساتھ وہ دو چار اس طرح کے چیلے رکھتا ہے یا اپنے اسسٹنٹ رکھتا ہے جو اس کی برائیوں کو پروموٹ کیا کرتے ہیں، سپورٹ کیا کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ولایت کا پہلو نکال رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں دو نکاتی ایجنڈا دے دیا، پسندیدہ لوگ ایمان والے صاحب تقوی، اور تقوی کے پھر مختلف درجات۔ یہ باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو پسندیدہ جماعت سے تعلق رکھنے والا کہتے ہیں، ان کے اندر اگر ایمان ہو تو تقوی کی کمی ہے، اور اگر وہ تقوی کے ڈھونگ کے اندر مبتلا ہے تو بعض اوقات ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن اولیاء کاملین اور وہ جن کی محبتیں ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو اٹھا کر دیکھیے
یا ان کی ذات کا مراقبہ کر کے ہی دیکھیے تو آپ کو اندھیرا نہیں بلکہ روشنی نظر آئے گی، آپ کو ظلمت نہیں بلکہ نور نظر آئے گا۔ یہ ان کے باطن اور ان کے قلب کے اندر نور ایمانی کی جگمگاہٹ ہے کہ جب بندہ ان کا ارتکاز یا ان کے لیے مراقب ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ نور ان کے سینے سے نکل کر اس کے اندھیرے سینے کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی سائنس سے ہٹ کر چیزیں نہیں ہیں، یہ سب سائنسی طور پر پروف چیزیں ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو پسندیدہ جماعت ہے اس سے دشمنی نہیں کرنی، اس کا بغض نہیں رکھنا، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اولیاء کرام یا محبوب جماعت کی بے ادبی کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو قرآن کے دلائل بھی ہیں اور وہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں اور حدیث طیبہ کے ترجموں سے ہی وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے پسندیدہ گروہ کی عزت نہیں کرنی، ان کا ادب نہیں کرنا، اور ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ قرآن کی ایسی آیتیں یا قرآن کی یا احادیث طیبہ کے ایسے تراجم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو سن کر عام افراد کے اوپر تو ایک اثر سحر انگیزی قائم ہوتی ہے، لیکن اہل علم طبقہ جو ہوتا ہے، جو اصل جانتا ہے، ان کے سینے جل رہے ہوتے ہیں۔ میدان محشر جب بپا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں کہ محبوب جماعت کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، 25,000 سال تو میدان محشر میں لوگ کھڑے کھڑے ہی گزار دیں گے، اور جب یہ انتظار بڑھتا چلا جائے گا تو لوگوں کی تمنا یہ ہوگی کہ ہمارا حساب شروع کر دیا جائے اور ہم سے یہ انتظار کی کلفت دور کر دی جائے، اور اگر شروع نہیں ہوتا تو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو انتظار اتنا شدید اور ہیبت ناک ہوگا۔ نیک لوگوں پہ وہ انتظار آسان ہے، گنہگاروں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ جہنم میں جانا قبول کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے بغیر حساب کے، لیکن حساب کسی طرح شروع ہو جائے، اگر شروع نہیں ہوتا تو ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اس وقت لوگ کسی کو سفارشی اور رب کی بارگاہ میں شفیع کے طور پر تلاش کرنا چاہیں گے، اور بالآخر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اور حضور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اور قربان جائیے، جب حبیب اپنے محب کی بارگاہ میں یوں حاضری پیش کریں تو پھر ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ جو مانگنے آئے ہیں سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ شفاعت کے لیے آئے ہیں، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا پہلی سفارش اور پہلی عرض تو یہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ اب گنہگاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر خدا کے فضل سے انبیاء، اولیاء، محبوب جماعت، حتیٰ کہ حفاظ بھی، کون میرے بھائیو، حتیٰ کہ شہید بھی اور حتیٰ کہ حاجی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارشی اور شفیع بن جائیں گے۔ وہ افراد یا وہ لوگ جو کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یا پسندیدہ بندوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میدان محشر کے اندر تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں عبادتیں لے کر، لیکن حافظ، حاجی، شہید، عالم، اللہ تعالیٰ ان کی سفارشوں پر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان سے عذابات کو ہلکا کیا جائے گا اور ان کو داخل جنت کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے اوپر جو جماعت ہے اولیاء کرام کی، صدیقین کی، اولیاء کاملین کی، پھر انبیاء علیہم السلام، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک حافظ 10 لوگوں کو لے کے جا رہا ہے جنت میں، ایک حافظ اس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ تو وہ جنہوں نے خدا کی محبت میں ہی زندگی گزاری اور جن کے بارے میں خدا نے خود فرما دیا کہ ان کا بغض نہ رکھنا، ورنہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ حافظ کے بارے میں نہیں ہے، یہ شہید کے بارے میں نہیں ہے، یہ حاجی کے بارے میں نہیں ہے، مجرد جو یہ افراد ہیں یہ خاص طبقے کے بارے میں ہے جو اللہ کی پسندیدہ جماعت اور پسندیدہ گروہ ہے۔ اب ممکن ہے وہاں پر کوئی ایسا بھی آئے کہ جو بغل کے اندر قرآن دبایا ہوا ہو، بخاری کی حدیث کی کتاب دبایا ہوا ہو، اور کہے یا اللہ میری بھی سفارش کو قبول کر لے، کیوں؟ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث کی کتابیں ہیں۔
تو ممکن ہے اس سے کہا جائے ادھر آ جاؤ سائڈ میں، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں قرآن لے کر آیا ہوں، میں حدیث لے کر آیا ہوں۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن کی جس سے میں تیرے نیک بندوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تیری پسندیدہ جماعت کو گالیاں دیا کرتا تھا، قرآن کی منمانی تشریح کرتا تھا اور حدیث کا خود ساختہ مفہوم بیان کیا کرتا تھا۔ تو ممکن ایسے لوگوں کو دکھایا جائے کہ تم تو صرف قرآن اور حدیث کی کتابیں بغل میں دبائے ہوئے ہو، یہ دیکھو یہ عزازیل ہے، اس کے پاس توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ کل حدیثوں کا ذخیرہ اور مجموعہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی آج اس کی سفارش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ جمع تو کیا لیکن میرے پسندیدہ محبوب بندوں کی نسبت کو حاصل نہ کیا۔ کس کو حاصل نہ کیا؟ محبوب بندوں کی نسبت کو حاصل نہ کیا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ وہ جو اللہ کی محبوب جماعت کو گالیاں دے دے کر صبح و شام زندگی گزارتے ہیں، تو یہ تو بہت تھوڑی سی ان کی تقریم کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، بہت بڑی کوتاہی کرنے والا تو شیطان ہے۔ یہ تو صرف قرآن کو بنیاد بنا کر اور اس کے غلط تراجم کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو توریت، زبور اور انجیل کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو اس کی غلط تعویلات اور تشریحات اور غلط مفاہیم سمجھائے۔ لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس کتابیں ہیں۔ نہ شیطان کے پاس نسبت ہے، نہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نسبت ہے۔ وہی ممکن ہے میدان محشر کے اندر کہیں شور ہو اور کوئی کہے مولا میں بھی تو ہوں، میرا کیا ہوگا؟ اٹھا کے سورہ کہف پڑھیے، کو کہے مولا میں بھی تو ہوں، میرا کیا ہوگا؟ کون ہے تو وہ کہے گا مولا میں کتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ کتابیں نہیں ہیں لیکن میرے پاس تیرے محبوب بندوں کی نسبت ہے، میرے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن تو جن سے محبت کرتا ہے ان کا تعلق اور ان کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ لوگ مجھے کتا کہتے ہیں، کلب کہتے ہیں، مجھے نجس تصور کرتے ہیں، یہ سارے میرے اوصاف ہوں گے لیکن ایک میرے قلب کا حال یہ ہے کہ میں نے تیرے محبوبوں سے محبت کی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے وہ کتا، اس کو انسانی روپ دیا جائے گا اور رب فرمائے گا اس کو داخل جنت کر دو۔ تو اولیاء کرام اور پسندیدہ جماعت کی دشمنی یہ اس عہد کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ہر دور میں یہ برپا ہوا ہے، ہر دور میں یہ چلا ہے، ہر دور میں افراد نے اس ایجنڈے پر کام کیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہ آپ اپنی موت مر گئے، وہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے کتنی جماعت اور کتنی طاقت اور اقتدار کیوں نہ حاصل کر لیا، وہ سب مٹ گیا، سب تہس نہس ہو گیا، اور جن کی مخالفتیں کر رہے تھے آج بھی ان کا سکہ چل رہا ہے، آج بھی ان کا نام چل رہا ہے۔ تو یہ 2023 بالخصوص ہمارے پاکستان میں تو نئے نئے فطرے نمودار ہو رہے ہوتے علمی حوالے سے، بالخصوص قرآن و حدیث کی خود ساختہ تشریحات کے حوالے سے، لوگوں میں فرقہ واریت کو عام کرنے کے اعتبار سے، اسلام کے نام پر یہ عرض وطن بنا۔ آئین پاکستان میں بنیادی شک موجود ہے کہ کوئی بھی یہاں پر معاملہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے افراد اور ان کے حواریوں کو بعض اوقات کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ چھوٹ کب تک ہے؟ بہت عارضی سی ہے۔ جب ان کی رسی کو کھینچا جائے گا یہ سارے ایک ہی لڑی میں کھینچتے ہوئے جہنم کے اندر جا کے غرق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ غیرت فرمانے والا ہے۔ کوئی اس کے محبوبوں کی عزتوں پر حملہ کرے اور بار بار ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، وہ ہاتھ توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ قوتوں کو سلب کر لیتا ہے، وہ اقتدار کی کرسی کو کھینچ لیتا ہے اور اپنے محبوبوں کے ناموں کو اور عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، آج اگر کسی پسندیدہ بندے کی کوئی کرامت، ان کی شخصیت سے ظہور پذیر ہو جانے والا محیر العقول عمل کوئی سنے اور پھر حیرت سے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میرے بھائیو، اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے محبوبوں پہ بڑا مہربان ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی تیسری سورہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کیجئے،
پھر قرآن کی پوری سورت جو اللہ کی ایک پسندیدہ بندی کے نام پر ہے، سورہ مریم کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت مریم یہ کوئی نبیہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ نبی وہ صرف مرد ہو سکتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوگی۔ یہ ولیہ ہے، ولیہ، اللہ کی دوست، اللہ کی نیک بندی۔ اور ان کا حال یہ تھا جب یہ عبادت کیا کرتی تھی، ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ آپ اللہ والوں کی کرامت سناتے ہیں کہ ان کی ذات کے لیے یا ان کی ذات سے کوئی محیر العمل ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ بات تو شریعت کے خلاف ہے۔ کیسے خلاف ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کو بے موسم کے پھل ملا کرتے تھے، تو ان کے خالو حضرت زکریا نے کہا کہ اے مریم، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ نہ تو اس کا سیزن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی یہ پہنچانے والا ہے۔ آپ کے حجرے کا کواڑ میں کھولا کرتا ہوں، خادم آپ کو کھانا لا کر دیا کرتا ہے، تو بتاؤ یہ رکھ کر کون چلا گیا؟ نہ کوئی اس حجرے میں آنے والا، نہ یہاں سے کوئی جانے والا، نہ یہاں پر کوئی داخل ہو سکے، پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ اور آئے بھی تو وہ کہ جن کا سیزن نہیں، جن کا موسم نہیں ہے۔ تو حضرت مریم نے عرض کی، آپ تو اہل نظر ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو میرے رب کا عطا کردہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے گمان عطا کرتا ہے۔ جب میں اس کی عبادت میں اور اس کی پسندیدگی والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں، تو وہ بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو رب کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، راہیں مسدود ہو راہیں نکال دیا کرتا ہے۔ یہ تو اس نے علامات فرما دی ہے قرآن میں۔ اور جو تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو تو پھر اس کا حال اور اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مہینے کی مسافت پر وہ حضرت ساریہ کو کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جا۔ ایک مہینے کی مسافت پر وہ مقام جنگ ہے، اس کو بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں ممبر سے دیکھتے بھی ہیں۔ وہاں پہ جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ کفار اگر حملہ آور ہوں گے تو مسلمانوں کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو تعلیم بھی کر رہے ہیں، وہ آواز کو سن بھی رہے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی طاقتوں کا حال تو یہ ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو خود سے پڑھا ہے۔ جس طرح پڑھنے کا اور جس طرح سمجھنے کا بزرگوں کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، اس طرح نہیں پڑھا۔ اگر آج بھی کوئی قرآن خود لے کر بیٹھ گیا ہے اور یہ کہے کہ میں سمجھ لوں گا، تو یاد رکھیے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا، گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ صحابہ وہ عربی جانتے تھے، انہوں نے قرآن کی کتاب، قرآن کو پکڑ کے خود انہوں نے سمجھنا شروع نہیں کیا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے قرآن سمجھتے تھے۔ صحابہ میں سے اجلہ صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، انہوں نے 10 سال لگا کر حضور کی خدمت میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن خود پڑھ کے سمجھ جائیں گے، ترجمہ پڑھ کر ہم ہدایت حاصل کر لیں گے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ تو بہرحال قیامت تک یہ 2 جماعتیں چلتی رہیں گی، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، اور وہ جو ان محبوب بندوں کو برا کہیں گے۔ دونوں کا حال، دونوں کا احوال آپ کے سامنے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یقیناً جو برباد ہو جانے والے ہیں، جن کے لیے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسران ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ اللہ والوں کی جو نسبتیں اور تعلقات ہیں، ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ اور آج کا دن 11 تاریخ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اصال ثواب کے لیے اور آپ کی یاد میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، دن کو منایا جاتا ہے، اور مسلمان دنیا بھر میں آپ کی سیرت اور کردار کو سن کر دوبارہ اپنے آپ کو دین اسلام سے جوڑنے کا عزم نو کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار بغداد شہنشاہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے زندگی بھر جو محنت کی ہے، وہ محنت یہ لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ۔ ان کی زندگی کی تعلیم تھی نمازیں پڑھو، ان کی زندگی کا مقصد تھا رسول اللہ سے محبت کرو، عشق کرو، اور ان کی محبت میں دنیا سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے تو یہ بنیادی ترین 3 پیغامات دی ہیں۔ قرآن کی تعلیم پر آ جاؤ،
نمازوں پر آ جاؤ، رسول اللہ کے ادب اور ان کی محبت پر آ جاؤ، اسے حرز جاں بنا لو۔ جنہوں نے اتنا اہم ترین کام زندگی بھر کیا اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہم کلمہ گو ہیں اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو آج کے دن کو ہم کیوں سیلیبریٹ نہ کریں؟ اور اگر ان کے لیے ہم ثواب کے ہدایہ بھیجتے ہیں ان کی طرف سے نیک کام کر کے، تو مدر ڈے پر اگر کوئی اپنی والدہ کو پھول پیش کرتا ہے، چاکلیٹ پیش کرتا ہے، فروٹس پیش کرتا ہے، سویٹس پیش کرتا ہے، تو کوئی کیا اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں نہیں یار، انہوں نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، یہ نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا، یہ توجہ نہ کرتی تو میرا کیا ہوتا۔ تو یہ اولیاء کرام کی اگر محنتیں نہ ہوتی جو ہمیں اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی دنیا کو ترک کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کی اتباع پر آ جاؤ، رسول اللہ کی اتباع پر آ جاؤ، کہ ہمیں انہیں یاد نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے نا؟ تو ہم تو انہیں جتنا یاد کریں ہمارے لیے کم ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے۔ آج کے دن ضرور 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تجھے تیرے اس نیک بندے کا واسطہ ہمیں کلمے پر موت عطا فرمانا، کیونکہ ان کی زندگی کا پیغام ہی یہی تھا کہ کلمے سے جڑے رہنا۔ تو اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم کلمے سے وابستہ ہوں۔ دنیا میں بہت لوگ آپ کو ملیں گے ٹھگ قسم کے کہ جن کا کوئی علمی ویلیو اور ان کا کوئی علمی مقام نہیں ہوگا، لیکن ان کی دشمنی اولیاء اللہ سے ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ یہ دین کے علم بردار ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کے سفیر ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ انہی کے ذریعے تو ساری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ الجلیل کل